والد کے وصال کے بعد جو والد کی وراثت تھی اس میں ایک باغ تھا اور کچھ چیزیں تھی اور نقدی تھی، پیسے تھے کچھ. وہ پیسے جو تھے وہ آپ نے صدقہ کر دیے اور باغ جو تھا وہ آپ نے رکھ لیا اپنی گزر بسر کے لیے. اور اس باغ کی ہی آپ ساری مطلب کہ جو بھی چیزیں ہوتی ہیں اس کو سنوارتے، اس سے جو آمدن ہوتی وہ کھا لیتے، گھر والوں کے لیے رکھ لیتے. ایک مرتبہ نا حضرت سلطان الہند معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ باغ میں جو ہے نا پانی دے رہے تھے، درختوں کو پانی دے رہے تھے. تو اچانک ہی نا ایک بزرگ کا گزر ہوا وہاں سے. تو بزرگ نے جب دیکھا تو بزرگ سمجھ گئے کہ یہ کوئی عام ہستی نہیں ہے، تو بزرگ بھی آپ کے پاس آ گئے. تو جب آپ نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مجذوب صفت بزرگ کو دیکھا جن کا نام ابراہیم کندوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھا، آپ بھی سمجھ گئے کہ یہ کوئی اللہ والا ہے، اللہ کا بندہ ہے. تو اس کی خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑنی میں نے. آپ نے ان کی بہت خدمت کی، ان کو پانی پلایا، ان کو کھانا کھلایا. اس کے بعد آپ نے تازہ جو انگور اس باغ میں لگے ہوئے تھے وہ توڑ کے حضرت کی خدمت میں پیش کیے. تو جب یہ دیکھا نا حضرت ابراہیم کندوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، آپ نے ایک تل ہوتے ہیں نا جو کھانے والے، اس کا ایک ٹکڑا اپنے منہ میں لیا اور پھر حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے منہ میں ڈال دیا. آپ کے وہ کھانے کی ہی دیر تھی کہ آپ کی دنیا بدل گئی. آپ نے حضرت ابراہیم کندوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت کی اور آپ کا جوٹھا کھایا. ایک اللہ کے ولی کا جوٹھا کھانے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا سے بے رغبتی کر دی. آپ نے سب کچھ چھوڑ دیا، باغ بھی چھوڑ دیا اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکل گئے. اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکل گئے اور ساری زندگی جو ہے اسلام کی خدمت کی. کیسی خدمت کی؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسلام کی ایسی خدمت کی کہ آپ کے دستے اقدس پر کہا جاتا ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ 90 لاکھ کے قریب جو غیر مسلم تھے، جو شرک کرتے تھے، جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے دستے اقدس پر ان کا دست آیا تو دست آنے کی برکت سے ان کو اسلام کی دولت جو ہے اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی اور 90 لاکھ کے قریب حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی برکت سے مسلمان ہو کر اسلام میں داخل ہو گئے. یہ خدمت تھی آپ کی اسلام کی. صرف کیا ہوا کیا تھا، 15 سال کی عمر تھی اور ایک ولی کا جوٹھا کھایا تھا. ولی کا جوٹھا کھانے کی یہ برکت ہوئی کہ آپ نے اپنی ساری کی ساری زندگی اسلام کے لیے وقف کر دی. جب آپ نے اپنی ساری زندگی اسلام کے لیے وقف کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مزید درجات سے نواز دیا. وہ کہتے ہیں نا کہ الاستقامہ فوق الکرامہ، عربی کا ایک مقولہ ہے، جو استقامت ہوتی ہے نا، کسی چیز پر ڈٹ جانا، حق پر ڈٹ جانا، یہ کئی کرامتوں سے بڑی ہوتی ہے. ایک تو ہوتی ہے نا کرامت کہ کوئی ولی تھا، اس نے فلاں کام کیا جو عادت کے خلاف تھا، اس کو ہم کرامت کہہ دیتے ہیں. تو کئی کرامتیں جمع بھی ہو جائے نا تو حق پر ڈٹ جانا وہ کئی کرامتوں سے بھی بڑا ہے. آج لوگ اولیاء اللہ کو مانتے ہیں اس وجہ سے کہ وہ کرامتیں دکھاتے تھے. یہ بات نہیں ہے. کرامت کا ظہور ہونا یہ عام سی بات ہے. اللہ کا ولی جو ہوتا ہے اس سے کرامت ہو سکتی ہے، یہ ظاہر ہو سکتی ہے کرامت، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سارا کا سارا کمال کرامت کا ہے. سارا کا سارا کمال کرامت کا نہیں ہے، بلکہ رب کے فضل کا ہے اور رب کے انعام